اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الحدید آیت نمبر 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے ڈر جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا، ولا یکونوا، اور وہ نہ ہو کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، تو ان پر لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت نافرمان۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یضاعف لهم، انہیں کئی دگنا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے ہیں، وَالشُّهَدَاء، اور گواہ ہیں، عند ربهم، اپنے رب کے ہاں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں ہم نے اہل ایمان مرد اور عورتوں کا تذکرہ پڑھا، اور ساتھ ہی منافق مرد اور عورتوں کا ذکر بھی پڑھا۔ تو یہ تذکرہ صرف اور صرف کہیں قصہ بیان کرنے کے لیے یا صورتحال بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی ساری آیات نصیحت پر مبنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اتنی زیادہ نصیحت کے بعد بھی کیا ابھی یہ وقت نہیں آ گیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ڈر جائیں۔ یہاں ایک معروف قصہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تابعین کے دور میں جناب فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، اور ایک وقت تھا کہ یہ بہت بڑے چور تھے، ڈاکو تھے، اور بڑے معروف تھے اپنے فن میں۔ ایک رات اپنے کسی گناہ کے سلسلے میں یہ باہر نکلتے ہیں، اور ایک گھر کے اندر یہ آیات پڑھی جا رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ آیات ان کے کانوں کے ساتھ ٹکرائیں تو زندگی بدل گئی، اور کہنے لگے کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ رب العزت سے انسان ڈر جائیں۔ تو میں ڈر گیا اللہ رب العزت سے، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اس قدر علم میں اور عبادت میں مشغول ہو گئے کہ تابعین علماء میں ایک ابھرتا نام جناب فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہی انسان کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ بات کئی بار گزر چکی، کیسے بنجر زمین ہوتی ہے، بڑی سخت، اس پر کچھ بھی نہیں اگ سکتا، لیکن آسمان سے وہ ہلکی پھلکی چند بوندیں، چند قطرات اللہ رب العزت نازل کرتا ہے۔ کس طرح یہ زمین اس کے ساتھ تر ہو جاتی ہے اور پھر لہلہانے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں، صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے ذکر کیا کہ ان کے لیے بہت سا اجر ہے۔ جو کچھ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ بہت بڑھا چڑھا کر ان کو دیا جائے گا۔ جس طرح وہ حدیث مبارکہ ہے اس طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹنی کا بچہ پالتے ہو، کب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پالتے رہتے ہو، ایک وقت آتا ہے وہ بہت بڑا اونٹ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی کھجور، بظاہر چھوٹی سی کھجور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن تم اسے ملو گے تو ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند وہ نظر آئے گی۔ اس لیے صدقہ خیرات کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے،
اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو صدیقین میں شامل کیا، اور صدیق ہم جانتے ہیں یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ صدیق کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ اتارا اس پر بغیر کسی تردد کے ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں سچا ہے، قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، میری بات غلط ہو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے قول اور عمل میں وہ سچے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا مان تو لیا لیکن عمل نہیں کیا، نہیں، بلکہ ماننا اور عمل کرنا اس میں وہ سچے ہیں۔ تو یہ صدیقین جو ہیں ان کے رتبے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے وہ بھی اس رتبے میں شامل ہو جائے۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، اصحاب الجحیم میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔